عالی مرتبت محتشم حاضرین، بالخصوص عزت و وقار کے لائق عالی مرتبت مناظر اسلام علامہ عبدالحمید چشتی صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، حضرت قبلہ وقت العصر علامہ مفتی اشفاق احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمن، صاحبزادہ والا تبار اور ذی وقار علماء، ملتان سے واپسی پر یہاں دوستوں نے رکنے کا کہا تو مجھے تو لگا کہ یہ بھی ایک جلسے کی شکل بن گئی ہے۔ اللہ آپ کو برکتیں نصیب کرے اور ہم سب کو اپنی راہوں کا مسافر رکھے۔ مختصر زندگی جو اللہ کی طرف سے ہمیں ودیعت کی گئی ہے، اس کو اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں، اس کی محبت میں بسر کرنے کی توفیق ارزانی کرے۔ میرے خیال میں کوئی آج خاص عنوان نہیں ہے جس پہ میں نے آپ سے ہم کلام ہونا ہے۔ ملاقات ہی مقصود تھی اور اپنے وقت کے مطابق آگے بھی بڑھنا ہے۔ آپ کی زیارت مقصود تھا، سو نصیب ہوئی، اور آپ لوگوں کی وساطت سے ان عالی مرتبت علماء کرام کی زیارت سے بھی شرف یاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ تاز دیر امت کے سر پہ سلامت رکھے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ شرف عطا کیا کہ آپ لوگوں کی وساطت سے ان بزرگ ہستیوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ چونکہ یہ لوگ دھرتی کا زیور ہیں اور ان کے دم سے ہی امت کو وقار نصیب ہے، اور اس وقت مذہب مہذب مسلک حق اہل سنہ جس قحط رجالی کے زمانے میں ہیں، تو جہاں بھی کوئی چراغ روشن نظر آتا ہے، کوئی دیا جلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ اس کی ذوق کو، اس کی روشنی کو، اس کی لو کو بہت زیادہ دیر تک سلامت رکھے۔ قرب قیامت میں جب کہ فرمایا گیا کہ دین کا کام بھی درہم و دینار سے ہوگا، تو وہ لوگ جو خدمات دینیاں پیش کر رہے ہیں، ان کا دم اور ان کا وجود غنیمت ہے۔ میرے خیال میں اس دور میں ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جب کام زیادہ ہو اور مزدور تھوڑے ہوں، تو اس وقت مالک پھر مزدوری اپنی مرضی سے دیتا ہے کہ مزدوروں کی مارکیٹ میں فراوانی ہے اور کام بہت سارا ہے، تو آدھی قیمت پہ بھی مزدور دستیاب ہو جاتے ہیں۔ اور جب کام کی بہتات ہو اور مزدور دستیاب نہ ہو، تو پھر مزدور کے نخرے دیکھنے پڑتے ہیں مالک کو، اور بعض اوقات وہ دگنی قیمت پر کام لیتا ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت امت کی حالت یہی ہے کہ مزدور تھوڑے ہیں اور کام بہت سارا ہے، اور جو اس دور میں اللہ کے دین کے لیے کام کرے گا، اللہ اتنا نوازے گا کہ اسے دنیا آخرت میں راضی کر دے گا۔ دنیا میں بھی سرخروئی اور آخرت میں بھی کامیابی اور بامرادی اس کا مقصود ہوگی۔ تو خوش نصیب لوگوں کا مقصوم ہے کہ وہ راہ دین پہ اپنی صلاحیتوں سے اور اپنے مال سے، اپنے وقت سے اور اپنی علمی قابلیت سے کام کرتے ہیں۔ باقی آپ کے شہر میں مجھے
गुज़रना तो कई दफ़ा हुआ, पहली मरतबा रुकने का मौका मिला है। तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लामा मुफ्ती लियाकत अमीन साहब ने बताया कि यहाँ भी काफ़ी अहबाब दोस्त हैं जिनका तकाज़ा है कि मैं किसी दिन यहाँ आऊँ। तो इंशाअल्लाह ज़रूर कभी अल्लाह ने चाहा तो यहाँ भरपूर इज्तिमा आप कर पाएंगे और आली मर्तबत उलमा की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह मैं अल्लाह ने जो तौफ़ीक़ दे रखी है उस दी हुई तौफ़ीक़ से कुछ अर्ज़ करने की सआदत पाऊँगा। बाकी बाज़ हम देखते हैं कि हम थोड़े काम से बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल कर लेते हैं। और अभी मैं वहाँ इज्तिमा के बाद जब वहाँ से निकले और वहाँ के जो हालात थे तो मैं दोस्तों के साथ बैठा, मैंने यही कहा कि इन लोगों की मोहब्बतें देख के मुझे शर्म आती है और मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो होता हूँ कि मालिक इन लोगों के हुस्न ज़न के हमें करीब कर दे। हज़रत शेख सादी शिराज़ी फरमाते हैं कि तू बुरा हो लोग तुझे अच्छा समझें, इससे कहीं बेहतर है कि तू अच्छा हो और लोग तुझे बुरा समझें। तो हम बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों को, अपने रास्ते में चलने वालों को नवाजता इतना है कि लगता है कि ये कोई बड़ा काम करने वाला है। तो उसका एक सबब तो अल्लाह ताला की तरफ से पजीराई है, वो छोटों को भी बड़ा मुकाम देता है। और दूसरा ये कहतो रिजाल का ज़माना है, सूखी सड़ी घास भी कहीं लको दक सहरा में हो, झाड़ियाँ भी हों, तो लोग उनसे साया लेना शुरू कर देते हैं। ज़ाहिर है बाग़ों में तो उनकी कोई हैसियत नहीं होती, जब पूरे बाग़ रंगा रंग दरख्तों से भरे हुए होते हैं तो फिर कौन पूछता है झाड़ियों को। लेकिन जब लको दक सहरा हो तो छोटी झाड़ी भी गनीमत समझ ली जाती है। तो इसीलिए कुर्बे क़यामत में दीन का 10वां हिस्सा भी काबिल कबूल हो जाएगा। तो इस ज़माने में जो काम करेगा अल्लाह ताला उसको इज़्ज़तों से नवाजेगा, उसको अपनी ख़ास करम नवाजियों से माला माल करेगा। तो ऐसे मनाज़र आली मरतबत उलमाए किराम भी देखते हैं और हमें भी देखने को मिलते हैं कि बाज़ का इतनी पजीराई और इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई और लोगों की तरफ से तो बड़ी उस वक्त शर्म आती है और उसको फिर अल्लाह की बारगाह में इस सूरत में ढालने की कोशिश करते हैं कि मालिक ऐसा हो कि तू हमें तौफ़ीक़ दे दे कि हम ऐसे बन जाएं जिस तरह तेरे बंदे हमें देख रहे हैं, ताकि इनके हम हुस्न ज़न के करीब हो जाएं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले मोहब्बत अलैहि रहमा को लोग हाफ़िज़ साहब कहते थे, तो उन्होंने सोचा कि इनका हुस्न ज़न ठीक ही हो जाए तो चलो हिफ्ज़ कुरान की सादत ही पा लें। तो बाकी मेरी और आपकी मोहब्बत और उलमाए किराम से आप लोगों की मोहब्बत सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए है। और अल्लाह की रज़ा के लिए जो मोहब्बत है ये इतनी बड़ी दौलत है, इतना बड़ा सरमाया है। सही बुखारी में हदीस पाक मौजूद है, दीगर कुतुब हदीस ने भी, कि वरजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका इलैहि, दो आदमी जिन्होंने अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत की, जब मिले तो अल्लाह के लिए और जब आपस में जुदा हुए तो उनका मकसूद यही था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कल क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा तो ऐसे दो अशख़ास को अल्लाह अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। तो मेरी और आपकी मोहब्बत खालिस अल्लाह के लिए होनी चाहिए। और यकीनन मेरा आपका कोई नस्बी ताल्लुक़ नहीं है, मेरा आपका कोई कारोबारी रब्त नहीं है, मेरे से आपको कोई और गरज़ नहीं है। तो सिर्फ़ मेरी आपसे मोहब्बत और आपकी मेरी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए है और ये सलामत रहे और ये कल क़यामत के दिन भी काम आएगी। बाकी आपको अल्लाह दुनिया आखिरत की बरकत दे दे और हम सब को ज़िंदगी का जो हकीकी मकसद है वो अता फरमाए, जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। हमारा मकसद ये दुनिया आखिरत के लिए गुजारने के लिए हम आए हैं। ये आखिरत की खेती है, ये दुनिया बवाई का मौसम है, आखिरत कटाई का मौसम है। बवाई के मौसम में जो किसान मट्टी से मट्टी हो जाता है तो कटाई के मौसम में फसल वही उठाता है।
اور جو بوائی کے موسم میں کلف لگا لباس پہن کے گھومتا پھرتا ہے تو کٹائی کے موسم میں اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا سوائے ہاتھ ملنے کے اور حسرت کے، اس کا کچھ مقصود نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ بوائی کا موسم بھرپور انداز کے اندر ہمیں بسر کرنا چاہیے، اور یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہ آخرت کے لیے دنیا گزارنی چاہیے، زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن عمومی انسانی رویے کو قرآن نے بیان کیا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ عمومی رویہ تمہارا یہی ہے، فرمایا کہ تم دنیا کی جیتی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو اور دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ پھر تم وہاں جا کر کے ہاتھ ملو گے اور کہو گے کاش اس زندگی کو ہم نے اس زندگی کے لیے بسر کیا ہوتا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اس زندگی کو اس زندگی کے لیے آگے بھیجا گیا ہوتا۔ میں اٹلی سے گزر رہا تھا تو مجھے دوست کہنے لگے کہ کچھ دوستوں کا بڑا اصرار ہے اور ان کا خیال ہے کہ آپ ہمارے پاس کچھ وقت کے لیے رکیں، تو ہم ان کے تھوڑے فاصلے سے ہی گزر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش تھی۔ تو وہ جس طرح ہاسٹل کی زندگی ہوتی ہے کہ چارپائی کے اوپر تین تین جو ہے وہ تہیں چارپائیوں کی ہوتی ہیں، تو اس طرح وہ 25 سے 30 نوجوان تھے اور ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہے تھے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اتنی کٹھن اور تلخ زندگی کیوں برداشت کیے جا رہے ہیں، کوئی اچھا سا گھر لیں۔ تو مجھے ہنس کے کہنے لگے، وہ 25 نوجوان تھے، کہ حضرت ہم یہاں کمائی کرنے آئے ہیں، عیش کرنا تھوڑے آئے ہیں۔ آپ اگر منڈی بہاؤالدین میں جا کر دیکھیں تو ہمارے 6 کنال کے بنگلے بن رہے ہیں، تو یہاں ہم کمانے آئے ہیں، موج نہیں کرنے آئے۔ تو میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں کہ جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی پر ہم موج مستی نہیں کرنے آئے، اصل یہ دنیا آخرت کے لیے ہم گزارنے آئے ہیں، اور آخرت کے مقابلے کے اندر دنیا کی حیثیت بھی کیا ہے۔ یہ ساری زندگی 50-60 سال لگا لیجئے، یہ ٹوٹل زندگی ہماری جو یہ دنیاوی زندگی ہے جو ہمیں نصیب ہے، تو ایوریج زندگی آپ 60 سال لگا لیجئے۔ اب ان 60 سالوں کے اندر بھی آپ 8 گھنٹہ تو روز سوتے ہیں، تو 20 سال یہ نکل گئے، باقی 40 سال بچے۔ کچھ بچپن کے نکال لیجئے، کچھ بڑھاپے کے نکال لیجئے۔ روزانہ 1 گھنٹہ کم از کم واش روم میں لگتا ہے، تو 2 سال تو یہ نکل گئے۔ وہ آج کل قربانی کا موسم ہے تو کسائی کہتے ہیں کہ یہ ہے تو 5 من کا جانور، یہ بیل 5 من کا ہے، لیکن صافی گوشت جو ہے وہ آپ کو 3 من ملے گا، اس لیے کچھ کھال میں چلا جائے گا، کچھ انتڑیوں میں چلا جائے گا، کچھ پائے ہیں، کچھ سر ہے، تو گوشت اس کا 5 من کے جو جانور کو آپ نے تول کے لیا ہے، گوشت اس کا 3 من نکلے گا۔ تو 60 سال کی زندگی جو ہے، تو میرے ایک دوست نے سارا حساب، ٹینشنیں، شریکہ برادری بھی نکالی اس پہ درمیان سے، تو اس نے کہا 17 سال بچتے ہیں، جو شریک تکلیف دیتے ہیں وہ بھی نکالو، یہ بھی نکالو، بیماریاں بھی نکالو، تو 17 سال بچتے ہیں۔ چلو آپ 30 سال ہی لگا لیں، تو 60 سال کی زندگی سے 30 سال ٹوٹل زندگی ہمارے پاس، اور آخرت کا ایک دن قرآن نے بتایا ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال کا، 50 سال کا نہیں، 100 سال کا بھی نہیں، 50,000 سال کا ایک دن۔ پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی، موت کو بھی مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے، روایات میں آتا ہے، دیکھ رہے ہوں گے، اور جہنمیوں کو ایک ہی موہوم سی امید ہوگی کہ کبھی موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے، اور جنتیوں کو ایک ہی کھٹکا ہوگا کہیں موت نہ آ جائے اور یہ نعمتیں چھن نہ جائیں۔ اور جب وہ موت کو ذبح ہوتے دیکھیں گے تو روایت میں آتا ہے اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو جنتی خوشی سے مر جاتے اور جہنمی صدمے سے مر جاتے جب وہ دیکھیں گے کہ اب تو یہ ایک سہارا تھا کہ کبھی موت آ جائے گی اور جان چھوٹ جائے گی نظابوں سے، تو اب موت کو بھی موت آ گئی۔ نہ ختم ہونے والی زندگی جس کا پہلا دن قرآن نے بتایا 50,000 سال کا ایک دن، اور یہ ساری زندگی 30 سال کی، چلو 50 سال کی، 60 سال کی، 100 سال کی لگا لیجئے، تو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس دنیا کی زندگی کو رکھ کے دیکھیں تو اس کے پلے بچتا کیا ہے۔ تو کیا اس پہ غرہ کیا جائے، اس پہ غرور کیا جائے، اس پہ ناز کیا جائے اور آخرت برباد کر دی جائے؟ اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے جو اس دنیا کی زندگی کو دنیا کے لیے ہی گزارتا ہے
اور بھول گیا ہے کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہ بوائی کا موسم ہے، اور اس دنیا کی زندگی کو کسی اور مقصد کے لیے میں بسر کرنے جا رہا ہوں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، کیا بتائیں احباب کیا کارنمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ کیا یہ زندگی؟ یہ تو چونٹی بھی کرتی ہے، صبح بل سے نکلتی ہے، رزق ڈھونڈتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، اپنا پیٹ بھرتی ہے، برسات کے لیے جمع کرتی ہے۔ یہی کام اگر انسان کرے تو پھر اشرف المخلوقات کاہے کا ہے؟ اگر یہی وظیفہ اچھا گھر بنا لیا جائے تو کتنے کتنے پرندے ہیں جو کتنا کتنا خوبصورت اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ تو کیا یہی مقصود زندگی ہے؟ تو پھر یہ اشرف المخلوقات کیسے ہے؟ یہ افضل کیسے ہے؟ اس کو کرامت کا تاج کیوں دیا گیا؟ اس کی زندگی کا کوئی اور وظیفہ ہے؟ یہ یہاں آ کر کسی اور زندگی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، اور یہاں آ کر اپنے رب کی قربت کے لیے کوشاں ہے۔ اور جس نے یہاں آ کر کے مقصد حیات کو ہی نہ سمجھا، اپنے رب کی قربت ہی نہ پائی، من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں نابینا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بنوری مراد نہیں ہے، وہ تو فرمایا جو دو محبوب چیزوں سے آزمایا گیا قیامت کے دن اس کو اجر دیا جائے گا۔ یہاں یہ نابینا مراد نہیں ہے جو ظاہری بصارت سے محروم ہے، وہ نابینا مراد ہے کہ جس کے سامنے قرآن موجود ہے لیکن اس نے ہدایت نہیں پائی، جو مقصد حیات کو سمجھ نہیں پایا، زندگی کی غرض و غایت اور مفہوم کو نہیں سمجھ پایا کہ میرے رب نے مجھے کیوں بنایا، تخلیق کیوں کیا، کرامت کا تاج میرے سر پہ کیوں رکھا، اشرف المخلوقات کیوں بنایا، فہم شعور ادراک کی دولتیں مجھے کیوں دی۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا، جانوروں کی طرح زندگی بسر کر کے گزر گیا، کھایا پیا، عیش کی، موج مستی کی۔ تو کیا یہ مقصد زندگی ہے؟ تو کہا جو اس دنیا میں نابینا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا، اور کہے گا جب وہ نابینا اٹھایا جائے گا تو کہے گا لما حشرتنی اعمی، میرے مالک تو نے مجھے نابینا کیوں بنایا؟ میں تو انکھیارا تھا، میں تو دیکھتا تھا۔ تو کہا جائے گا تیرے پاس میری آیتیں آئیں لیکن تو نے غور نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، فہم و ادراک کا نور تجھے دیا گیا تھا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ فطری ہدایت ہے۔ پیغمبروں نے آ کے راہیں اجالی ہیں، صالحین کی صحبت میں بیٹھ کے مزید نور علی نور نصیب ہوتا ہے، لیکن فطرت میں طبع میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ہدایت رکھی ہے۔ انسان یہ اتنی ضروری ہے ہدایت کہ اس کائنات کا پہلا انسان، پہلا نبی بھی ہے۔ اللہ نے قافلہ انسانی کو کبھی ہدایت سے محروم نہیں رکھا، جبلی اور فطری ہدایت بھی دی ہے، اور وحی کے ذریعے سے بھی اس کو روشنی عطا کی ہے۔ حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس میں آ بیٹھے تو فرمایا ادنو یا وابصہ دودھ بیٹھے ہو، نیڑے آ جاؤ۔ تو وہ تھوڑے قریب ہوئے تو فرمایا اور قریب آ جاؤ، تو وہ اور قریب آ گئے، تو پھر فرمایا وابصہ اور قریب آ جاؤ۔ وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب اتنا نیڑے ہو گیا تو آقا کریم نے پوچھا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا جو پوچھنا چاہو گے پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ رات دنے اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ کہا وابصہ جو سوال پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ کہا حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے۔ فرمایا تم خیر و شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، یہی سوال ہے؟ جی حضور یہی سوال تھا۔ کہا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے؟ عرض کی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا۔ حدیث پاک میں یہ 3 انگلیاں حضور نے جوڑی، فضرب علی صدرہ فقال استفت قلبک، اور فرمایا یہ اندر مفتی بیٹھا یہ بتا دے گا خیر کیا ہے شر کیا ہے، انسان کا ضمیر بتاتا ہے اسے۔ وہ دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کی 2 انچ دبانے لگے تو اندر گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں، تم غلط کر رہے ہو۔ رشوت میز کے اوپر سے پکڑے یا نیچے سے، ضمیر بول رہا ہوتا ہے تم غلط کر رہے ہو۔ تو یہ اللہ نے فطری اور جبلی ہدایت رکھی ہے، اتنی روشنیاں دی، اتنا چراغاں کیا، پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں، مصلحین بھیجے، علماء صالحین بھیجے۔ ڈوبتا سورج روز کچھ بتا کے جائے، پھیلی ہوئی قبریں کچھ بتا کے جائیں، اٹھتے جنازے کچھ بتا کے جائیں،
لیکن یہ ساری زندگی پھر بھی اندھا رہا، نابینا رہا، تو پھر قیامت کے دن اس کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ میرے پاس کوئی آیا نہیں ہے۔ تو کہا آج موقع ہے، آج فرصت کے لمحے ہیں۔ وہ ہمارے پنجابی والے کہتے ہیں آج ساوی نے کھلے راوی نے، انج ٹوک نوکھڑے ٹوکدے نہیں، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے، گھر بیٹھیاں فاصلے مکنے نہیں۔ مجھے علامہ چشتی صاحب کی طرح کوئی سرائکی کے شعر تو آتے نہیں کہ آپ کو سناؤں اور آپ نہال ہو جائیں، تو پنجابی تھوڑی سی میری ماں بولی ہے اور میں کچھ اس کا تڑکا لگا سکتا ہوں، تو یہ میں نے آپ کو پنجابی کا ایک شعر سنا دیا۔ تو آج موقع ہے، آج فرصت ہے، مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کے لیے ضرور کچھ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کبھی پھر موقع ہوا تو آپ سے ضرور گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی پناہوں کا حصار دے، آبرو بری زندگی سے نوازے، ان عالی مرتبت علماء کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ باقی رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلیہ